بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگ دھوکہ غلطی سے نہیں، اپنی مرضی سے اور بہت سوچ سمجھ کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں میں خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب ہی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب لگا تھا تیر بھی تب اتنا درد نہ ہوا غالب، زخم کا احساس تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھوں میں۔ اسی کام کو کرنے کا مزہ آتا ہے جسے کرنے سے پہلے لوگ یہ کہیں تم اسے نہیں کر سکتے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے سوچنے دیں، اور شکر ادا کریں کہ ایسا نفسا نفسی کے دور میں بھی لوگ اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر اکثر پھسل جاتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والی گھنٹی کو پریس کریں، کلک کریں۔ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہر ویڈیو آپ تک پہنچی رہے گی، سب سے پہلے آپ کو ہی ملے گی۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ، حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم درد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو یہ نہیں سوچتے کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بد۔ دنیا کو چاہنے والے بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ پردیس ایک خوبصورت دھوکہ ہے جس میں اکثر لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے حسین رشتوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ عقیدت کا غلاف ایمان پر گرد و غبار نہیں پڑنے دیتا۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کریں۔ سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو گھر میں علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر میں جا کر بھائیوں کو اکٹھا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہتر ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں
جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنی ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ کسی بھی حالت میں حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں، انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ زندگی تجھ پہ میں نے بہت غور کیا ہے، میں نے تو رنگین خیالات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کی ذات کو دکھ نہیں پہنچتا۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ ایک صاحب نے سود لیا اور اپنی اولاد پر لگا دیا، ساری اولاد بے سود نکلی۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کے دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے، محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صاحبو ذرا سوچو، ایک خاتون کا عشق مرد کو پاگل کر دیتا ہے اور وہ کسی کا جوگا نہیں رہتا، تو اللہ کا عشق کیا ہوگا؟ اپنی عادت لگا کے لوگ کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، آنے والوں کو بسم اللہ، جانے والوں کو خدا حافظ۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ بدترین حالات کرتے ہیں۔ وہ باتیں جو میں اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ انسان کبھی بھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جس میں جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو،
کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیں۔ آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتے ہیں، بغیر چاہ کی ہدایت بھی نہیں ملتی۔ گناہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ دیوار ہیں جو انسان نے اپنے اور اللہ پاک کے درمیان حائل کر لی ہے۔ جو ہم سے نہ ہو سکے وہ اللہ پر چھوڑ دینا، چاہے وہ اور اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو، پنسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے دیکھا ہے۔ کچھ اس ڈھنگ اور خود ہی سے زندگی گزارو کہ تمہیں نظر انداز کرنے والوں کو خود اپنا نقصان محسوس ہو۔ خلیجی ملک میں ایک شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے چل رہی تھی۔ دولہا دلہن اپنی شان و شوکت کے ساتھ اسٹیج پر پرجمان تھے۔ دلہن نے دولہے سے کان میں کہا، اپنی ماں کو اسٹیج سے اتار دو کیونکہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر دولہا مائیک میں اعلان کرتا ہے، 3 بار کہتا ہے، میری ماں کو کون خریدے گا، میری ماں کو کون خریدے گا، میری ماں کو کون خریدے گا۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی اور پھر بولا، میں اپنی ماں کو میں خود خریدوں گا۔ وہ انگوٹھی اپنی ماں کو پہنا دی اور اپنی ماؤں کے پاؤں کا بوسہ لے کر کہنے لگا، میں ہی اپنی ماں کو خریدوں گا۔ تو فوراً مجمع میں سے ایک شخص نے آواز دی، میں اسی شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ مجھ سے اور خوش قسمت انسان کون ہوگا جو دنیا میں جنت بھی پائی ہو اور دولت بھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک یہ ویڈیو پھیلائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بیسٹ آف لک۔